یہ جو خوش شماری کا کام ہے اس کی ڈیٹ کو بڑھایا جائے. یہ ڈیٹس بہت کم ہے. خوش شماری کا کام جو چل رہا ہے ان کی ڈیٹس کو بڑھایا جائے. خوش شماری کی جو ڈیٹ ہے اس کو بڑھایا جائے. پھر جو اس کے بعد گھروں کی خانہ شماری کا کام شروع ہوگا اس کے لیے صرف 3 دن کا ٹائم دیا گیا ہے. صرف 3 دنوں کا ٹائم دیا گیا. یہ ناکافی ہے. گھروں کی خانہ شماری کے لیے کم سے کم 10 دن کا ٹائم دیا جائے. پھر یہ جو بلاکس کے میپ ہیں, نقشے ہیں, وہ ابھی تک پتہ نہیں چلے کہ کتنے بلاکس آپ نے بنائے ہیں. وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کے طور پر رکھا ہوا ہے. چلیں اس کو رکھیں, لیکن ہر بلاک میں 250 گھروں کے اوپر ایک بلاک بننا ہے. ہمارے اطلاعات کے مطابق جو آپ نے بلاکس بنائے ہیں وہ 250 گھروں سے کئی زیادہ ہیں. تو ایک جو آپ کا جو گھر شمار کرنے والا, جو آپ کا کارندہ آئے گا گھروں کو شمار کرنے والا, اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ جب 250 گھر ہو جائیں ایک بلاک میں اور اگر گھر بچتے ہوں تو اس نے اس کو انکلوڈ کرنا ہے, چھوڑ کر نہیں جانا. انہوں نے ایکسس گھروں کو انکلوڈ کرنا ہے, چھوڑ کر نہیں جانا. اور پھر جو پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ ہمارے یہاں فلیٹ سسٹم ہے, اپارٹمنٹ سسٹم ہے, ہائی رائز بلڈنگز ہیں, ایک اپارٹمنٹ میں 300 400 گھر رہتے ہیں. پچھلی دفعہ یہ دیکھا گیا کہ اس پورے اپارٹمنٹ کو ایک گھر کنسیڈر کیا, ایک اسٹرکچر کنسیڈر کیا گیا. ایک نشان لگا کر ایک گھر جہاں پر 2000 لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر صرف اور صرف 7 لوگوں کو گنا گیا ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. میں پاکستان کی محبت میں, پاکستان کے درد میں, اس ملک کی کرائسس کی وجہ سے یہ تمام گزارشات رکھ رہا ہوں. کیا عجیب لمحہ فکریہ ہے کہ ہم 75 سالوں کے بعد آج ہمیں یہ خوف ہے کہ مجھے اپنے ملک میں گنا نہیں جائے گا صحیح. یہ کتنی عجیب سی بات ہے. مجھے شوق نہیں ہے یہ تمام باتیں کرنے کا, یہ آپ کو الرٹ کرنے کا, یہ بتانے کا, لیکن میں کیا کروں, میرے ساتھ ہوا یہ ہے. پورے پاکستان میں کہیں کوٹا سسٹم نہیں ہے. مجھ پر آپ کوٹا سسٹم 50 سالوں سے لگا رہے ہو. آپ نوکری دیتے ہو, اخباروں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ کراچی, حیدرآباد, سکھر, نواب شاہ کے لوگ زحمت نہ کریں. اس کراچی یونیورسٹی میں آپ داخلہ دیتے ہو, اس کراچی یونیورسٹی میں پورے پاکستان کا کوٹا ہے کہ 20% فلاں کا کوٹا ہے, 10% فلاں کا کوٹا ہے کراچی یونیورسٹی میں. لیکن کیا کراچی کے نوجوانوں کے لیے پورے پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں کوئی کوٹا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں ہے. تو میری آپ سیٹیں کم گنتے ہو, مجھے آپ جاب نہیں دیتے, مجھے آپ جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں دیتے, میرے ساتھ آپ جو ہے وہ سارا کچھ ہمارے پاس سے لے جاتے اور ہمیں دیتے کچھ نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ آج کے دور میں کرائسس میں اگر یہ ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں جو کراچی کے ساتھ کی گئی ہیں اگر یہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں تو آج ملک کا یہ حشر نہیں ہوتا. یہ اس ملک کا یہ حشر آج بتا رہا ہے کہ آپ کی ساری چالاکیوں کا اور ہوشیاریوں کا غلط نتیجہ نکل گیا. تو اب بھی وقت ہے, ہوش کرو, اور اب یہ چالاکیاں اور یہ ہوشیاریاں بند ہو جانی چاہیے کراچی کے ساتھ. تو میں نے اس لیے یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو صحیح ہونا چاہیے. ہمارے خدشات ہیں اور اس پہ جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں یہ سارے سینسس کرانے کے, وہ مجھے پتا چلا وہ ہماری پریس کانفرنس سے ناراض ہو جاتے ہیں. خدا کے واسطے وہ ناراض نہ ہو, ہماری پوزیشن سمجھیں, ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, وہ ناراض نہ ہو. ہم صرف ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں, ریاست کے تمام اداروں کو, لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی تو آج ڈیوٹی ہے, وہ کر کے کل کو کہیں اور چلے جائیں گے, بیوروکریٹ ہیں. لیکن بھائی میری نسلوں کا مسئلہ ہے. 2017 کے سینسس میں, مردم شماری میں, سینٹ میں تحریک پیش ہوئی کہ بھئی کراچی میں نادرا کا کراچی سے جا کر ریکارڈ لے کر آ جاؤ. 2017 میں سینٹ میں نادرا کا ریکارڈ جمع ہوا کہ صرف 18 سال کی عمر کے لوگوں کی تعداد 18 ملین ہے, 1 کروڑ 80 لاکھ ہے. 1 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کے شناختی کارڈ بنے ہوئے تھے 2017 میں نادرا کے پاس, اور آپ میری پوری آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ گن رہے ہو. یار یہ کیسے پاسبل ہے؟ آج بھی میں کہتا ہوں کہ نادرا سے ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ سینٹ میں تحریک پیش کرنے جا رہے ہیں کہ نادرا سے کراچی میں بننے والے شناختی کارڈ اور یہاں پر جو آبادی ہے, جو اس گھرانے کے جو بے فارم میں جو نام ہیں, جو بچے 18 سال کے نہیں ہیں جن کے نام ہیں, وہ بے فارم کی تمام ڈیٹیل اور 18 سال کے شناختی کارڈ والوں کی ڈیٹیل وہ سینٹ میں ہم یہ تحریک پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو جمع کرایا جائے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. اس سے زیادہ ہونی چاہیے پاپولیشن. جتنا ریکارڈ نادرا کے پاس ہے اصولاً مردم شماری اس سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے. یہ تو 2+2 4 والی بات. میں کراچی اور پورے پاکستان اور خاص طور پر سندھ اور شہری علاقوں کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہوش کریے اور خود کو الرٹ کیجیے اور اس ڈیجیٹل مردم شماری میں خود کو کاؤنٹ کروائیں. اگر آج جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں, ہمیں دواؤں کے پیسے نہیں ملتے, ہمیں پانی ہمارا کوٹا ہمیں پورا نہیں ملتا, ہمیں تعلیم کا کوٹا پورا نہیں ملتا, ہمیں جو ہے وہ فنڈ پورے نہیں ملتے, ہمیں سیٹیں پوری نہیں ملتی, ہمیں یونیورسٹیز میں داخلے نہیں ملتے, ان سب چیزوں کی ابتدا ہمارے گننے سے ہوگی, ہمارے خود کو گنوانے سے ہوگی. یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے, یہ ہمارا قومی فریضہ ہے اور انسانی فریضہ ہے. ہم اگر خود کو خدا نہ خواستہ کسی مغالطے میں رکھ کر, کسی بدخیالی میں رکھ کر اور کسی جو ہے وہ ریلیکس ہو کر اگر ہم نے یہ اپنے آپ کو گنوانے سے محروم رہ گئے تو آپ اپنی نسلوں کے ساتھ
ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، آپ نے اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم کیا، پھر کوئی اور ظالم نہیں ہے، پھر آپ خود ظالم ہو۔ تو آج سے ہم نے پچھلے 4 دنوں سے کراچی کے مختلف علاقوں میں لوگوں کے لیے کیمپس لگا رکھے تھے جہاں پر ہم ڈیجیٹل ان کی جو ہے وہ رجسٹریشن کر رہے تھے۔ آج سے ایم کیو ایم اگلے 5 دنوں تک 3 تاریخ تک ہمارے کارکنان ایم کیو ایم کا پورا جو نیٹ ورک ہے وہ ہر ڈور اسٹیپ پہ لوگوں کے دروازوں پہ جا رہا ہے، اور وہ جا کر لوگوں سے اس مردم شماری شروع ہونے سے پہلے ہماری مردم شماری ہو چکی ہوگی، ہمارے پاس ڈیٹا سارا آ چکا ہوگا اور ہم ان کو گائیڈ کر چکے ہوں گے۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں، تمام سندھ بھر کے لوگوں سے کہتا ہوں، پاکستان بھر کے لوگوں سے کہتا ہوں، جہاں جہاں خاص طور پر کراچی، حیدرآباد، میر بخار، سکر کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جہاں جہاں ہمارے کارکنان آ رہے ہیں ڈور اسٹیپس پر، آپ خدا کے واسطے ان سے تعاون کریں اور خود کو گنوائیں۔